صرف 2 لاکھ بندہ فیض آباد آ جاتا دین تک آ جاتا صرف لاکھ بندہ حضور صرف 1 لاکھ بندے دی میں گل کر تے چلو ہن جڑے بچ کے نے انہاں دی قدر کر لو نہیں تے جی کرو اگر یہ نہ ہو علماء نہ ہو تو آسمان سے پتھر نازل ہو صبح بانگا کون دیندا ہے 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے جی مولوی دی 24 گھنٹے رات 9 بجے بھی آ کے کہنا جی ساڈی بچی گم ہو گئی یہ بچہ گم ہو گیا بابا جی ٹر کے اعلان کر چھڑو آخر پھر قیامت والے دن اس کا صلہ تو بندہ اتنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا یا رسول اللہ جی تو لوگ کی پروفیسر بن رہے سن ڈاکٹر بن رہے سن انجینئر بن رہے سن پائلٹ بن رہے سن ساڈی تنخواہ تھوڑی سی پھر بھی اسی تہاڈے مصلے دی رکھوا دی بولیا کرو حضور اسلام بلکہ میں ایک اور استدلال عرض کرنا چاہتا ہوں اتنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں تے چلو اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح ہمارا تو یہ نظریہ حضور کہ جو آواز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نکلتی ہے قیامت والے دن اسے میزان عمل میں تولا بھی جائے گا تولا جائے گا منہ بند ہوگا جی بندہ رب کے سامنے جھوٹ بول کے کہے گا یا اللہ کام نے نہیں کیتا اللہ فرمائے گا تے منہ تے مور لاؤ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ہاتھ بولن گے تے جدوں تسی تے میں جاواں گے منہ بند ہوگا ہاتھ کہن گے یا اللہ تیرے حبیب دے نعرے لاندا سی لتاں بول کے کہن گے یا اللہ زندگی چ ایک واری فیض آباد تے ٹر کے گیا سی اکھاں کہن گے یا اللہ اے او بندہ جے نے حضرت بابا جی نوں ویکھیا سی کان کہن گے یا اللہ اے بندہ جے نے حضور علیہ السلام کی محبت کی گلاں استاد گرامی کو سنی سبحان اللہ اس واسطے شرمایا شروع ہے نہ کرو میری صحت کتنی میں اتنا زور لا رہی ہوں روزانہ لا رات کو چیچا وطنی سے صبح لاہور 4 بجے پہنچاؤں فجر کی نماز کے بعد کلاس ہوتی ہے درس نظامی کی پڑھا کے نکلاؤں یہاں آپ کے پاس آ کے میں تو نہیں مرے بولن کا بابا اتنا زور لاتا سی اصل میں وہ تو جب لگاتے تھے وہ پہلے دیکھتے تھے پھر لگاتے تھے ہاں وہ دیکھتے تھے یوں کرتے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے نعرہ وہ یوں کرتے تھے وہ دیکھتے تھے پھر لگاتے ورنہ پہلے تو وہ اس میں اشارہ وہ بعید کا استعمال کیا کرتے تھے انہیں اور جب وہ سامنے آئے پھر وہ کہتے تھے انہیں پہلے انہیں تھا پھر انہیں زور لایا اتنا زور لاؤ حضور ہے گردے کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی پھیپڑے ٹھیک ہو جاتے جڑا بندہ حضور واسطے بولتا خدا دی قسموں نے کیڑی بیماری باقی رہ گیا مسئلہ جی قیامت والے دن جی اعمال کدھر جانا ہے جی میں کہ دوزخ کی ساڈا کام کی ہے اعلیٰ حضرت فرمانے سونے نو چیک کرنے دا طریقہ ہوندا ہے جڑا اناڑی زرگر ہوندا ہے اونوں جا کے سونے دی کوئی چیز دکھاؤ کہ اونوں آ کے چھٹتا ہے جڑا اناڑی ہوئے گا آ کے چھٹے گا تے میل بجائے الگ ہو جائے گی کہ خالص سونا سامنے آ جائے گا لیکن فرمایا جڑا تگڑا تے سمجھدار سنیارا تے سرافہ مزاج کام کرنے والا ہوئے گا وہ دیکھ کے کیا چھڑے گا یہ سونا 1 نمبر ہے آپ کی سٹن دی لوڑ ہی کوئی نہیں فرمایا جدوں رب ذو جلال جاندا ہے کہ سنی 1 نمبر ہے پھر دوزخ کا دے نہیں پہ جائے گا اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے شفاعت کیسے کریں گے جی یہ آستین یہ آپ کو کہتا ہوں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں جی ان کی آستینیں یہ کھلی ہوتی ہیں آستینیں کھلی ہوتی ہیں یہ سنت بھی ہے قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے تریزو والا کرتا سفید رنگ کا پہنا ہوگا جب میدان حشر میں آئیں گے ویسے تو حشر کا منظر یہ ہے ایسے شمس کو پھرت سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا واذا الکواکب انتثرت ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر سے آگ نکلے گی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ بندہ کہے گا کہ پہاڑ کھلوتے ہیں لیکن پہاڑ ٹر رہے ہوں گے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ حال ہے قیامت کا اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ لوگ مدہوشی میں ہوں گے اور ماں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی بیٹے کو ضائع کر دے گی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یار دا نہیں ہوگا پتر پیو دا نہیں ہوگا پیو پتر دا نہیں ہوگا ماں دیدی نہیں ہوگی اے حشر کا منظر ہے جناب کلیجے باہر کو آ رہے ہوں گے لیکن حوصلہ رکھیے اتنا ضرور حوصلہ رکھیے کہ قیامت کا منظر بڑا خطر ہے خوف سے ہر کلیجہ بہل جائے گا لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے حشر میں آئیں گے سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا
ہوئے گی کہ تسی ایتھوں نعرہ لا کے باہر جاؤ گے نا، یہ باہر نعرے لا رہے ہو گے، لوگ کہیں گے اے کوئی نہ کی ہو گیا انی اچھی اچھی آواز نال نعرے لانے، تیرا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین ہی دے چھڑیا، فرمایا محبوب جڑے لوگ مجرم ہوندے نے انہاں دی عادت ہی ہوندی جدوں ایمان والے جانتے ہنستے رہتے، ہنستے ایمان والوں کو دیکھ کر، تسی اپنوں کیا کرو، میں نعرہ تیرے واسطے تھوڑا ہی لا رہے کہ میں تینوں دکھاؤں گا، ہم جن کے لیے لگا رہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ باقی یہ ابھی آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں نا، اس پر بھی ہمارے پاس بڑا ایک تگڑا استدلال ہے، آندھی جاندھی کوئی نہیں اصول فقہ، لیکن استدلال ضعیف ہوئے گا رد کر دیتا جائے گا، کبھی ہوئے گا مقبول ہو جائے گا رب کی بارگاہ کے اندر۔ ہمارا یہ کہنا ہے، حضور داتا صاحب کی چوکھٹ کو میں اپنی نگاہ میں رکھ کر عرض کر رہا ہوں، آج آپ کے ہاتھ ایسے کھلتے ہیں، قیامت والے دن بازوئے شفاعت حضور کھولیں گے اور ایک ہی صدا دیں گے، او بھائی لبیک والے سارے ہمارے قدموں میں، لبیک والے سارے ہمارے قدموں میں، لو جناب جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی آستین مبارک اوپر کر دیں گے قیامت والے، آستین شریف اوپر کر دیں گے، تسی کہتے جی باواں ٹونگ لیں گے جی آ جاؤ جو میدان ہے، اور پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مگر مرزا جیل میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اس کے مقدر میں یہ نہیں ہے، نہ شبم نہ شب فرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کالے نہ سڑے جھنڈے کالے، نہ سڑیاں گلاں کالیاں، ساڈے محبوب چمکدے ہوئے، انہاں دیاں گلاں چمکدی ہوئیاں، تے جنہاں غلاماں نال اسی کر رہے انہاں دے چہرے چمکدے ہوئے۔ میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا تسی نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نہیں، تے آپ نے فرمایا چلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ انہیں کیا کی مطلب، یعنی وہ چاہتا سی سامنے سارے نکل جاؤں، آپ نے فرمایا اے مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے مگر بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے، اور آستین مصطفیٰ حضور علیہ السلام اپنی مبارک آستین پیچھے کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کے وقت مرد اپنی آستین کو ظاہر کر سکتا ہے اور سمجھانے کے لیے مسئلہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تہبند شریف، یہ حضور علیہ السلام کی مرغوب سنت ہے، تہبند شریف اور کرتا شریف زیب تن فرمایا ہوگا اور حشر میں تشریف لائیں گے، اور جو غلام دوزخ میں گر رہے ہوں گے ان کو حضور علیہ السلام کمر سے پکڑ کر پیچھے کر دیں گے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، کروڑوں اربوں خربوں غلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یوں پیچھے کریں۔ کیوں؟ تسی ساڈے نال پیار کردے سو، ساڈے انہیں دوزخ تے نہیں نہ جا سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، اس کی تو میں کر کے ہی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا منظر ہوگا۔ آستین رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چلے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، انہی کو تو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں۔ حضور اسی کی محبت کرنی جی، محبت کرنے والے چلے گئے، ان کو تو قرآن میں کہا گیا ایمان لے کے آؤ رہے جی میں ابو بکر پاک ایمان لے کے تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کو احمق اور بیوقوف کہا، اعلیٰ حضرت نے احمق کا لفظ لکھا ہے، احمق کہا گیا صحابہ۔ قرآن ہے جی میں تسی سورہ بقرہ پڑھو گے اگلا صفحہ کھولو گے اتنے آیت لکھی لب لینا، ان کو تو نادان کہا گیا، انہیں تو دیوانہ کہا گیا۔ یہ مطلب صوفیاء فرمانے جنہوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نام تے تانا نہیں نہ دیتا گیا، وہ دی حاضری حضور دی بارگاہ لگی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور جس کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل کہا جائے، چلا کہا جائے، سمجھ لو کہ دربار رسالت کے رجسٹر میں اس کو نام لکھ دیا۔ اچھا ان کو کیوں بیوقوف کہا گیا؟ یہ حدیث بخاری شریف کی عرض کرنے لگا ہوں، بابیوں نے اس کو چھاپا ہے، انٹرنیشنل پیج نمبر ہے 448، دارالسلام کا چھاپا ہے، فجی سے لے کر انڈونیشیا تک، حجاز میں یمن میں یہ نسخہ پڑھایا جاتا ہے، دارالسلام کا سب سے اتھینٹک نسخہ 448۔ پوری دنیا کے باطل مسلکوں کو ہماری دعوت فکر ہے، یہ حدیث دل سے پڑھ لیں، صبح سے پہلے سنی بن جائے۔
لوگ کہتے ہیں سنیوں کو حدیث نہیں آتی. میں کہا بابا جی 15 منٹ والی حدیث نہیں سنی تسی سنی نہیں دیکھے حضور. ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ سنیے جناب. عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ مخامة الا وقعت في كف رجل منهم فتلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم وما يحدون اليه نظر تعظيما له. سبحان اللہ. فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تم کہتے یہ مجنون ہے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے یہ سارے کے سارے کافر ہیں. سارے کے سارے کافر. ان کو کیوں مجنون کہا گیا جی؟ یہ حدیث ابھی عربی کو سن کر تو ان کو تو چونکہ ہر چیز آتی اس لیے انہوں نے سبحان اللہ کہا. آپ میں اردو کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، اس سے پہلے یہ حدیث عرض کرنے لگا ہوں کہ جے تے دل دے اندر کوئی خیال آ گیا کراہت دا تے اٹھن تو پہلے کافر ہو جاؤ گے. ایسا حدیث پاک میں بارے حدیث بھی بخاری دی ہے. امام بخاری کو 7,500 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 5 وجوہات ہیں. صحابہ کو شہرت نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، ان کو محبت کی انوکھی اداؤں کی وجہ سے ملی. یعنی حضرت عبداللہ بن انیس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خالد دی توڑ چاہی دی ہے، اے بندہ گستاخیاں کرتا ہے کہ میرے خلاف انہیں جنگ کا ارادہ کی میں نے توڑ چاہی دی. فرمان لگے عرض کیتا جی یا رسول اللہ. میں گیا تو میں نے وہ نقشہ دسو. فرمایا وہ نقشہ ہے کہ تو دیکھ کے ڈر جائے گا، وہ شکل اتنی پیڑی ہوئے گی تو انہوں دیکھ کے خوف محسوس کرے گا. فرمان لگے میں جا رہا تھا بھی توڑ لان واسطے تے رستے نماز کا وقت ہو گیا اور اوپر سے رسول اللہ کا فرمان ہے میں نے وہ توڑ چاہیے ہے تو سنو جی ہن نماز کیویں پڑھن گے؟ فرمان نے میں ٹرتے نماز بھی پڑھدا گیا تے حضور دے فرمان تے عمل بھی کردا. یہ تو ثابت کی ہویا کہ حج زندگی چ ایک باری فرض ہے تے زکات سال چ ایک باری فرض ہے تے نماز دن دے اندر 5 باری فرض ہے، مگر انہاں دی عزت تے پہرا دینا ہے ہر سال دے رات فرض. حضور 4 دن پہلے مر جاؤں گے، 4 دن بعد مرنے پہلے مر جاؤں کوئی گل. ایک فائدہ ہونا نے مرن نال جی. اے کتاب نے جی الشفاء 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر سے قریب 1000 سال پہلے. 3 گلاں نے جی دے بارے چ یاد رکھ لو. نمبر 1 لولا الشفاء لما عرف المصطفى. شفا شریف نہ ہوندی لوگوں کو حضور علیہ السلام کا مقام نہیں سی سمجھ آنا. نمبر 2 فرمایا جے گھر کتاب ہوئے گی گھر کالا پیلا نیلا ساوا جادو نہیں ہو سکتا. نمبر 3 450 صفحہ ہے جناب. ساڈے کول جڑا نسخہ ہے اسی بھابیوں نوں بھی کھانا ہوندا ہے چونکہ عربی والا ہے. وہ کہندے پہلے ویکھاں گے تے پھر مننا گے، ویکھن تو بغیر نہیں مننا. تے میں کیا 12 صحابہ نابینا انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھا. 2 دا میں نام تم 10 چڑھنا گوگل تے لکھ لینا. ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تے ایک حضرت عمیر بن ہادی. انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھا. انہوں کو پوچھا کیا میں کیا ویکھنا کی سی اکھاں ہی نہیں سن. بس جب پہلی باری جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا آواز آ رہی سی کلمہ پڑھو. اتنا سونا ہاتھ صرف رب دے نبی کا ہی ہو سکتا ہے. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکھ تے ہندو ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے سن تے آپ دے مریدین نے پوچھا حضور انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ فرمایا میرے کولوں کیوں پوچھ رہے ہو، انہاں کولوں پوچھو. انہاں کولوں پوچھا بھیا تسی اپنی پگاں لا کے تے کہندے جی دستار پہناؤ کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا نے؟ وہ اگوں کہندے سکھ کہندے کی ویکھنا سی صدیاں بعد جے چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تے بڑا کتنا سونا ہے. تاجدار ختم نبوت نعرے تو گالی یاد آ گئی میرے دل وچ بڑی گل سی کہ استاد نعرہ لانے زور کیوں لانے افضلو تے پھر منڈے بھی جوان جڑے زور بڑا لانے تے او کھوج کیتی تے لبھن دی کوشش کیتی حدیث پاک تے جڑے دے راوی انہاں دا نام شیر خدا مولا علی مشکل کوشا. اے ہن مولا علی دے نام کرانٹ رب نے رکھیا سی کی کریے تے دوجے دے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. بابے دیکھو تو من صف نبی جانا. اچھا 2 دن پہلے مر جانا کی ہونا ہے جی. اچھا لکھیا کی ہے جی پوری کتاب دے اندر
پہلے صفحے تو لے کے آخری صفحے تک جناب تسی دا خلاصہ جو سننا چاہتے ہو، ہر صفحہ کھولو گے تنوں دا خلاصہ ہی نظر آئے گا. انہیں جانا الشفا کی تعریفی حقوق المصطفیٰ. ہر صفحے تے حضور علیہ السلام دی انوکھی انشاءاللہ اردو دے اندر بھی مل جاندی نے جی. یہ تسی رکھو اپنے گھر دے اندر انشاءاللہ پڑھیا بھی کرو، برکت ہوئے گی. اچھا یہ اندر لکھا ہے کہ حضرت بلال بن رباح حضرت مؤذن رسول آپ نے جنہوں آخری ویلا آیا تھے آپ دی بیگم صاحبہ صحابیہ کہنے لگیاں واہ حسنہ ہو ساڑا کی بنے گا، ساڑا کی بنے گا. فرمایا تنوں اپنی کہیں. انہیں کہا جی عرض کی تو حضور شوہر بلال حبشی جیسا ہو دکھ تو لگتا ہے نہ جاتے ہو. فرمایا نہیں یوں نہ کہو واہ حسنہ ہو بلکہ کہو واہ تروا ہو. کہا جی خوشی کس بات کی؟ کہا غدن نلقن احبتا و حزبہ. فرمایا کرما لیے تو جاواں گا دنیا تو تے رسول اللہ کا دیدار بھی ہونا ہے تے نال شیخین کریمین کا دیدار بھی ہونا ہے، صدیق اکبر کا دیدار بھی اور فاروق اعظم کا دیدار. تو چلو جمادی الاخری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ بھی ہے. پنڈی دے اندر ترلا ساڈی میری ویڈیو تے یوٹیوب دیکھو ڈردے کتنا ہیں جی، حق سے لوگ ڈرتے کتنا ہیں. ایتھے گولی رکھی جی میرے ہاتھ میں تقریر کر کے نکلیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر لے جا نکلیا دے آگے چاروں پاس گڈی جو کٹ کے ایتھے گولی رکھ چکی کیتھے رکھ چکی. میں انج موت نو ویکھ رہے اصل وچ استاد گرامی کول بھویں اسی بیٹھ کے پیچھے پڑھے ویسے مشکات شریف حضور اسی نیڑے پڑھدے سن. چلو بھویں او اے مان لیے جی باہر بیٹھ کے پڑھے ایک کمال سی انہاں دا کہ او بندے دے دل وچ موت دا خوف کر چڑھدے سن. اچھا اور نے ایتھے بندوق رکھی خانہ خدا کے اندر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں. میں انج بیٹھا امام شریف انج بنیا تے میں انہوں کہہ رہا ترے گلاں میری سن لے پھر مینوں پڑھ دے. نمبر 1 میں مولا علی دا غلام بھی ہوں تے منگتا بھی ہوں. یہ گل میں انہوں کہہ رہا جی. دوسری گل میں انہوں کہا تقریر ڈاڑی تاں کردا کہ میں بابے دا شاگرد ہاں. تیسری گل میں انہوں کہتے میں کہا گڈی تو لے کے جانی گڈی میری ہے نہیں گڈی حضور داتا صاحب دی ہے. لے گیا سارا کچھ حضور سانو ہے. او میں کہا میری بخاری شریف دے جائے کتاب ہی سی بخاری شریف دے کے تے گڈی شڈی لے کے ٹریکٹر ٹرکر کاٹ کے تے ٹر گئے تے صحراؤں کے اندر ہمیں بٹھا دی حضور لے جا کے. اور رات کو 1 بجے ہم کیا کر رہے ہیں صحرا کے اندر شہد کھا رہے ہیں. یہ نقل دی گل کر رہے ہیں اسی نقل جتھے پانی کا گھٹ نہیں شہد یہ الگ گل ہے. ساری گلاں تو سمجھ لیا نہیں ہوندیاں. اوتھے سمجھ آئی وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کہ سمندر ان کی انگلیوں میں رقص کرتا ہے. اگر چشتی ذوق کو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب ان کا غلام رقص کرتا. حضور کچھ نہیں ہوتا جی جدو آنی ادو ہی آنی اس کو پہلے نہیں آنی جی. لو جناب ہونا دین چاہیے سی کہ جن تشیع کی وجہ سے اہل سنت کے درمیان انہوں نے انتشار پھیلایا اور ملک کے امن کو تباہ کیا ان کی ویڈیوز پر پابندی لگنی چاہیے تھی بالخصوص آصف کی ویڈیو پر. تے یوٹیوب دے مالکان نو پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت خط لکھ رہی ہے کہ محمد حسن رضا نقشبندی کی تقریروں پر پابندی لگا دی جائے. وہ تقریر جو میں نے اس کے خلاف کی ہے اس کو یوٹیوب پر کوئی بھی نہیں سن سکتا پاکستان میں. تقریر میں کی جملہ ہے کیا جناب بابا ہو گئی انہوں نے ایران کا. انہوں نے کہا کہ ہم صدیق اکبر کو مومن نہیں مانتے. ترلائی میں کہا پچھلے سال محرم شریف کے قریب کہا ہم ان کو مومن نہیں مانتے. میں نے کہا بچے ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے. اچھا جدو پابندی لا چھڈی نا میں کہا پتر ہن انج نہیں تے ایک اور جملہ سن چونکہ وہ نقشبندی بھی ہو نقشبندی بغیرت نہیں ہوتا بغیرت نقشبندی نہیں ہوتا کیونکہ ان میں نسبت تباین کی ہے. سبحان اللہ چلے آپ بیٹھے ہیں تباین کی نسبت ہے. تو میں نے کہا پہلے تو صرف اتنا کہا تھا کہ جو ان کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری میٹھی میٹھی باتیں تھی. ہوں تو ہو گیا سیدھا اور اسی بھی سیدھے ہو گیا. اور یہ جملہ کہنے کہ جس کے مذہب میں صدیق نہیں جس کے مذہب میں صدیق نہیں یارو سمجھ لینا اس کی ولدیت کی تصدیق. ہوں اس وقت جدو کوئی چھیڑے گا پھر اس کو نہیں چھوڑا گا کیونکہ ہم جس میدان میں جاتے ہیں وہ میدان ہمارا ہوتا ہے کیونکہ ہم احمد رضا والے ہیں.
ہم نے شخصیات کو دیکھ کر اپنی تقریریں نہیں بدلی، شخصیات جدھر جاتی ہیں جائیں، ہم نے تو بریلی جانا بس۔ تیسری بات میں نے اب یہ کہی، ہمیں کہتے ہیں اب صدیق اکبر کے دفاع میں کیوں کھڑے، تو ہم نے کہا کہ ضرورت دلیلہ کے ثبوتت ہی نہیں ہوتی، صدیق کام چنگا لگ رہا ہے جے بس ماں چنگی ہوئے، تقابل نہیں کرنا، جنہیں تقابل کی تو حضور وہ دا بیڑا فرق ہو جائے گا۔ ایسے ایسے کہتے ہیں مولا علی کی بڑی شان ہے، میں کہا جنہ نعرہ سی لانے تو جمن تو بعد دوبارہ جم کیا تو نعرہ بھی نہیں لا سکتا، لیکن کہتے ہیں جی نہیں، یہ مسئلہ ہے کہ مولا علی صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے ہیں، یہ شان کسی اور کو نہیں ملی۔ میں نے کہا یہ جملہ مرکب ہے لیکن مرکب تام نہیں ہے، مرکب تام کب بنے گا؟ تام تب بنے گا جب پہلا جز یہ ہے کہ علی وہ ہے جو صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے، مگر صدیق وہ ہے کہ مصطفیٰ صحرا سجا کر ان کے گھر میں گئے۔ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہے اور صدیق وہ ہیں مصطفیٰ کے گھر میں جن کی بیٹی ہے۔ میں گپ پہ گھرتا تنوں پتہ نہیں جنہوں نے تیاں دتیاں جاون انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے، جنہاں کولوں بیٹیاں نہیں جانداں انہاں نال بھی پیار کیتا جاندا ہے۔ کیوں گھوڑا نکالتے ہو؟ کہتے ہیں یہ شبیہ ہے۔ کس کی شبیہ؟ اس پر حضرت امام علی مقام سوار ہوئے، کہتے ہیں ہاں یہ اس کی نسل میں سے ہے۔ تو میں نے کہا جس گھوڑے نواسا سوار ہوا اس کے پاؤں چومتے ہو تو جس صدیق کے کندھوں پر نانا سوار ہوا اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ تو تسی تگڑے ہو جاؤ، مینوں کسی کو ڈر نہیں لگتا، مینوں سنیا کو ڈر لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی بدھ کو حیدرآباد میں تھا، یہ جملہ کہہ کے نکلا تو پیج ہمارا بند ہو گیا، وہ سادات بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کی موجودگی سے جائز فائدے اٹھانے چاہیے، اور آج حضرت کے خاندان میں سے بھی تھے کچھ احباب، حضرت احمد میاں برکاتی، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں ایک جملہ ذہن میں بیٹھے بیٹھے آ گیا، شاہ صاحب کے قدمین پر ہاتھ رکھ کر میں نے عرض کیا حضور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لیتا ہوتا۔ ہاں اجازت حضور اجازت ہوتا ہے، ایک جملہ کو میں کہا نہیں ہم ایسے نہیں کرتے۔ تو ایک جملہ آیا ہے دل میں کہنا چاہتا ہوں، کہتے جی کہیں، ہم نے کہا حضور قرآن کو چھونے کے لیے کس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے؟ سارا مجمع بولا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو ہم نے کہا قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک